الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بعض اوقات دین میں جو دینی کاموں میں یا علماء میں جو اختلافات ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر دین سے بیزاری ہوتی ہے، تو یہ جو اختلافات ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دین اسلام ایک وحدت کا دین ہے اور امت مسلمہ بھی ایک امت ہے، اور وحدت امت کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ جہاں ایک طرف خود مسلمانوں میں رنگ و نسل کا اختلاف ہے، مختلف لوگ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، جغرافیائی اختلافات بھی ہیں، رنگ و نسل کا اختلاف بھی ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ امت مسلمہ ہیں، ان کا دین ایک ہے، اور یہ اختلافات وحدت کے منافی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات علماء کے درمیان قرآن و سنت کی تفسیر اور تعبیر میں اس کی تشریح کرتے ہوئے علمی اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ فروعی احکام میں اختلافات علماء کے درمیان موجود ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے جو کہ وحدت امت کے منافی ہو، اس لیے کہ شریعت نے جو بنیادی اصول دیے ہیں، بنیادی جو عقائد ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ قرآن و سنت سے بالکل واضح ہیں۔ اس لیے ان اختلافات سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت فرمائی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور اختلاف میں نہ پڑ جاؤ۔ تو یہاں دونوں باتیں ساتھ ساتھ ذکر کی گئی ہیں کہ اختلاف سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور اس کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ باقی علمی اختلاف یہ کوئی وحدت امت کے منافی اس لیے نہیں ہے کہ علماء اور فقہاء کے درمیان جو علمی نوعیت کا فروعی اختلاف ہے اس کی گنجائش موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض اوقات صحابہ کرام کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کیا ہے اس کو سمجھنے میں بھی ایک سے زائد آراء بعض اوقات ہو جاتی تھیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو یہ ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی گروہ بھی، کوئی شخص بھی بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز ادا نہ کرے۔ تو صحابہ اکرام تیزی کے ساتھ نکلے وہاں سے، لیکن بعض نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی کیونکہ عصر کا وقت راستے میں ہو چکا تھا، اور بعض نے سوچا کہ ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز ادا نہیں کرنی ہے، تو ہم وہاں پہنچ کر ادا کریں گے۔ تو بعض صحابہ اکرام نے راستے میں نماز ادا کر لی اور بعض نے وہاں پہنچ کر نماز ادا کر لی۔ اب یہاں ایک اختلاف سامنے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے اور اس اختلاف کا ذکر بھی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی برا نہیں کہا، بلکہ آپ نے دونوں کی تائید فرما دی۔ تو کسی نے بھی جان بوجھ کر قصداً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انحراف نہیں کیا، ہر ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود دونوں کے درمیان ایک اختلاف رائے ہوا ہے، اور اس اختلاف رائے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرمایا ہے۔ تو اس طرح جس طرح کہ کسی بھی حکومت کے اندر سیاسی تدابیر جو اختیار کی جاتی ہیں، حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، اس میں اختلاف آ جاتا ہے۔ ایک حکومت ایک طرح کی حکمت عملی یا تدابیر اختیار کرتی ہے، دوسری حکومت دوسری طرح کی حکمت عملی اور تدابیر اختیار کرتی ہے، تو بعض اوقات ایک طرح کی حکمت عملی اور تدابیر بہتر ہوتی ہیں، بعض اوقات دوسری طرح کی حکمت اور تدابیر بہتر ہوتی ہیں۔ یہ ایک وسیع دائرہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی ملکی سالمیت کے منافی ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دین کے جو بنیادی عقائد ہیں اس حوالے سے دلائل بالکل واضح ہیں، کھلے دلائل موجود ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ان چیزوں میں تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے
کہ آمین اونچی آواز سے پڑھنی ہے آہستہ پڑھنی ہے، دونوں کے حوالے سے دلائل موجود ہیں۔ کوئی زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہے کہ اونچی آواز سے پڑھی جائے، کوئی زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہے کہ آہستہ کہی جائے، تو یہ دلیل کی بنیاد پر ہے، محض خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اختلافات جو ہیں وہ امت مسلمہ کی وحدت کے منافی نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کی وحدت جو ہے یہ سب سے بڑی ترجیح ہے، اس لیے کہ اگر امت کی صفوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ان کی صفوں میں انتشار ہوگا، کمزوری ہوگی، تو وہ ہمیشہ ہی کمزور رہیں گے، دنیا کے اندر کوئی باوقار مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر انہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کو کوئی عزت کا اور باوقار مقام حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، اور اس کے لیے کوئی خاص علاقہ یا خاص رنگ یا نسل یہ چیزیں کام نہیں آ سکتی ہیں، اور نہ یہ بنیاد بن سکتی ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مقدس کی تعلیمات، جو تعلیمات اس پوری امت کو ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں۔ اور اس میں بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہاں پر تو مختلف فرقے ہیں، مختلف گروہ ہیں، اور مختلف علماء کی آراء جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، تو ان آراء کو بعض اوقات دیکھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا کہ یہ دین تو ہمیشہ اختلافات کی جولانگاہ بنا ہوا ہے، اور اس میں عمل کے لیے ہمارے پاس تو کوئی گنجائش نہیں، کون سے دین پر کس کی بات درست ہے کس کی غلط ہے۔ تو اس طرح کی غلط فہمیاں بعض اوقات لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صرف سطحی نگاہ سے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے، اور وہ اختلافی بات کو بنیاد بنا کر دین سے دور ہوتے ہیں، دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ بعض اوقات علماء کے یا بعض وہ لوگ جو کہ ائمہ مساجد ہوتے ہیں وہ اختلافی باتوں کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں اور ہوا دیتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایسے نکات جو کہ امت میں مشترک نکات ہیں، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے والے نکات ہیں، ممبر اور محراب سے ان نکات پر گفتگو بھی ہونی چاہیے تاکہ امت مسلمہ کے اندر آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اگر کہیں کوئی ان کے درمیان تنازع بھی پیدا ہو جاتا ہے، کہیں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو تصفیہ کرو اور ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ تو یہ ایک مسلمان کا بنیادی فرض ہے کہ وہ مزید ان اختلافات کو ہوا نہیں دیتا، ان تنازعات کو اور جھگڑوں کو مزید نہیں بڑھاتا، بلکہ اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرے، اور ایسے ہی لوگ یقیناً امت مسلمہ کے لیے مفید اور اس کے وفادار بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے خیرخواہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں اور انہیں فکری انتشار کا شکار کرتے ہیں، اور ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے مفادات ہوتے ہیں یا مسلکی تعصب ہوتا ہے، فرقہ وارانہ ذہنیت ہوتی ہے، تو وہ دین کی خدمت نہیں کرتے بلکہ وہ شیطان کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کو اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور کہیں کوئی افتراق ہے، فرقہ واریت ہے، تعصب ہے، تو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔